غیرت کے نام پر ناجائز تعلق کا بہانہ بنا کر 23 سال کی خوبصورت عائشہ جو کہ ماں بھی بننے والی تھی اور شادی کو صرف 2 سے 3 مہینے ہوئے تھے کہ شوہر نے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو بتاؤں گا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ماں باپ غلط یا پھر لڑکی کا شوہر اور لڑکی کے ساس سسر غلط، کیونکہ جس روز عائشہ کی شادی ہوئی اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھگڑا کر کے واپس نہ آنا، کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنا سسرال نہیں چھوڑنا، تمہاری اس گھر سے میت آنی چاہیے لیکن کبھی بھی جھگڑا کر کے اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں آنا۔ عائشہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو بتاؤں گا۔ اب عائشہ کی شادی، عائشہ کے ماں باپ نے عائشہ کی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ رخصتی کروا دی۔ رخصتی ہو گئی کہ شادی کے ٹھیک 1 سے 1.5 ہفتے بعد عائشہ کی ساس نے عائشہ کے ساتھ جو کھیل رچایا، یقین جانیے بیٹا بھی اپنی ماں کی سائیڈ لیتا لیتا عائشہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جب عائشہ کو شادی کے ٹھیک 1 سے 1.5 ہفتے بعد تھپڑ پڑا تو عائشہ ایک دم پریشان ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی کہ میں جس امید کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی اور جو میری ساس ہے وہ میری سگی پھپھو ہے، یہ کس طرح ایسے کر سکتی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شادی کے 1.5 ہفتے بعد عائشہ کی ساس عائشہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی اور عائشہ خاموشی سے اپنی ماں کی بات یعنی اپنی ساس کی بات سنتی جا رہی تھی اور آگے سے بتا رہی تھی کہ آپ اس بارے میں مجھے غلط کہہ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اتنے میں عائشہ کا شوہر گھر آیا اور جیسے ہی گھر داخل ہوا تو عائشہ کی ساس یعنی اس کے شوہر کی والدہ نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی نے ابھی شادی کو 1.5 ہفتہ ہوا تھا، آج میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ اب جو بیوی عائشہ وہ بار بار اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ساس آگے سے بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ دیکھا ہے تمہارے ہوتے بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بڑی مکار عورت ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا تو عائشہ پریشان ہکا بکا رہ گئی کہ میں جس امید کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی یعنی یہ میری پھپھو ہے، میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے، اور جو میرا شوہر ہے میری پھپھو کا بیٹا ہے یعنی میرا کزن ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، ایسا سلوک میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ اب عائشہ ایک طرف اپنی ماں باپ کے وہ الفاظ یاد کر رہی ہے کہ بیٹا کبھی جھگڑا کر کے واپس نہ آنا، اور دوسری طرف اپنا مستقبل دیکھ رہی ہے کہ شادی کو 1.5 ہفتہ ہوا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جانا چاہیے، مجھے اس شخص کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ عائشہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی گئی۔ اب جب واپس گئی 1-2 دن رہنا شروع کیا تو تیسرے دن عائشہ کی ساس آئی اور آ کر اپنے بھائی سے ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ جو عائشہ کا باپ تھا اس نے اپنی بیٹی کو ہی الٹا غلط کہنا شروع کر دیا۔ اب جناب عائشہ پریشان کہ میری ساس اس گھر میں بھی آ کر ایسی گیم کر رہی ہے، ایسی چال چل رہی ہے کہ میرے ماں باپ نے الٹا مجھے ہی غلط کہنا شروع کر دیا۔ عائشہ کے سگے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو گھر واپس بھیج دیا، لیکن ایک 19 سال کا جو بھائی عائشہ کا تھا اس نے کہا کہ آپا دیدی کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نہ جائیں، ماں باپ کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ اب بہن اپنے بھائی کو دلاسا دے رہی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اب 19 سال کا بھائی بار بار اپنی بہن کو کہہ رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، وہاں جا کر اگر دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تم نے مجھے لازمی بتانا ہے، میں سارے معاملات کو دیکھ لوں گا، ماں باپ کی پریشانی بالکل بھی نہ لینا۔ اب عائشہ چلی گئی اپنے سسرال واپس۔ ابھی 1 سے 2 مہینے ہوئے کہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ اب جناب یاری خوشخبری سنانے کے بعد عائشہ کے شوہر کا تھوڑا سا رویہ بہتر ہوا، لیکن ساس کا رویہ ویسے کا ویسے ہی تھا، کیونکہ ساس یہ بار بار کہتی رہتی تھی کہ ہمیں بیٹا چاہیے۔ اب یعنی مینٹلی ڈپریشن کا شکار بناتی تھی، اور دوسری جانب عائشہ نے یہ کہہ دیا کہ اماں بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس سے کیا لینا دینا، اللہ تعالیٰ جسے بھی اولاد دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اب عائشہ نے یہ بات کہی تو عائشہ کی ساس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو بھڑکایا کہ آج اس نے دوبارہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میں نے اگر کوئی بات کی اس نے آگے سے مجھے الٹا جواب دیا ہے۔ بیٹے نے دوبارہ وہی حربہ آزمایا، اپنی حاملہ بیگم کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب عائشہ جو کہ تھپڑ کھا کھا کر اپنے شوہر کا ظلم برداشت کر کر کے عادی ہو چکی تھی، وہ اب شکوہ شکایتیں نہیں کرتی تھی، وہ اب کمپلین نہیں کرتی تھی، اپنے ماں باپ کے پاس گھر واپس نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کو یہی تھا کہ گھر واپس جاؤں گی تو میری ساس دوبارہ کوئی ایسی چال چلے گی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاؤں گی اور میں بے زبان ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہوں گے ہی نہیں۔ اب جناب ہوا کچھ یوں کہ چھٹیاں آ گئیں گرمیوں کی، یعنی کہ بچوں کی چھٹیاں ہوئیں تو عائشہ کی نند اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال رہنے آ گئی، ساتھ اس کا خاوند بھی تھا۔ اب خاوند جو کہ اس کی حرکات کچھ ایسی تھی کہ عائشہ کو محسوس ہوا
کہ اس کی نظریں بھی گندی ہیں اور یہ گندی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، جو آنکھوں کے اشارے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ نے اپنے آپ کو بڑا اس سے محفوظ رکھنا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ عائشہ گھر میں تھی، یعنی ماں بننے والی تھی، اور عائشہ کے ہسبینڈ، عائشہ کے ساس، عائشہ کے سسر اور عائشہ کی نند ایک شادی میں چلے گئے۔ پیچھے سے عائشہ کی نند کے بچے بھی گھر میں تھے اور جو عائشہ کی نند کا خاوند تھا وہ بھی گھر میں تھا۔ اب عائشہ کو جب پتا چلا کہ جو میری نند کا خاوند ہے وہ گھر میں ہے، تو اپنی ساس کو کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن عائشہ کے شوہر نے ساتھ لے کر جانے سے منع کر دیا کہ آپ کی ایسی سچویشن نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں۔ اب دوسری جانب اس کو خوف بھی تھا کہ جو میری نند کا خاوند ہے اس کی نظر بڑی گندی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اب جناب عائشہ کی جیسی ساس سسر گھر سے نکلے، عائشہ کی نند گھر سے نکلی، عائشہ کا شوہر گھر سے نکلا، تو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا، یعنی اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اب 1 گھنٹہ گزرا تو ایک دروازہ نوک ہوا، یعنی عائشہ کے نند کا شوہر جس کا نام عباس ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ عائشہ میں ذرا دوست کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے بچوں کا خیال رکھنا، ڈور لاک کر لو، میں جا رہا ہوں۔ اب عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی اس کی چال ہے۔ عائشہ باہر نکلی ڈور لاک کرنے کے لیے کہ اتنے میں عباس اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب عائشہ چیخیں مار رہی ہے، میں بڑی عزت دار عورت ہوں، میں بڑی عزت دار لڑکی ہوں، میں حاملہ بھی ہوں، ماں بننے والی ہوں، میری عزت کو خراب نہ کرو۔ اب عائشہ کو عباس زد و کوب کرتا رہا، یعنی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب جو عائشہ کی نند کا بیٹا تھا وہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، جس کی عمر 10 سے 12 سال تھی۔ اب جناب اتنے میں اچانک سے عائشہ کا خاوند، عائشہ کی ساس اور عائشہ کی نند گھر میں داخل ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کا دوپٹہ عباس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد عائشہ اپنے شوہر کے پاس جا کر چیخو پکار کر رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ اتنے میں عباس جب نکلا گھر سے تو عائشہ کے شوہر نے الٹا اپنی بیوی کو تھپڑ دے مارا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ یعنی عائشہ کی ساس بھی کہتی رہی کہ میں سمجھتی تھی کہ واقعی یہ لڑکی غلط ہے، یہ تو بڑی گندی عورت نکلی، اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ اب عباس اس گھر سے نکل گیا، پیچھے سے عائشہ کا شوہر اپنی بیوی کو اتنا تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ ایک طرف وہ ماں بننے والی تھی، حاملہ تھی، کہ مار مار کر اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اب جب عائشہ بے ہوش ہو گئی، یعنی مر گئی، تو اس کے بعد عائشہ کی نند کا بیٹا اپنے ماموں کے پاس آیا کہ ماموں آپ نے غلط کیا ہے، میرے ابا غلط تھے، میرے ابا عائشہ مامی کو تنگ کر رہے تھے، آ کر عائشہ مامی کے جسم کو ہاتھ لگا رہے تھے، ان کا دوپٹہ پکڑ رہے تھے۔ تو یہ الفاظ سننے کے بعد عائشہ کی ساس، عائشہ کے شوہر اور عائشہ کی نند کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہم جو کر بیٹھے ہیں وہ تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ایک غلط فہمی تھی۔ عائشہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور عائشہ کے شوہر، عائشہ کی ساس اور عائشہ کی نند کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس سارے وقوع میں، اس ساری تفصیلات میں، اس سارے سٹوری میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ عائشہ کے ماں باپ کو، یا پھر عائشہ کی ساس کو، عائشہ کے شوہر کو، یا پھر عائشہ کی نند، یا پھر عائشہ کے نندوئی کو، یعنی اس کے نند کے خاوند کو؟ اب بھائی تو اپنی بہن کی عزت محفوظ کر رہا تھا، کہہ بھی رہا تھا اگر مسئلہ مسائل ہو تو آ جانا، اور بھائی کا شک، جو بھائی کو شکوک و شبہات تھے وہ بالکل درست نکلے کہ بھائی اپنی بہن سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔